السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ علمی مجلس محفل ہے، اپنی کم تعداد کا احساس کر کے اگر اس محفل میں سردی میں بالائے سردی، تو پھر ان حضرات کے لیے بہت زیادہ آنے والے وقت میں مشکلیں کھڑی کر سکتی ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں الحمدللہ، اور پھر مولا علی کا جشن، ان کا نام پانی میں آگ لگا دیتا ہے، مردوں کو زندہ اٹھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ان کا نام ایسا، ان میں جرأت، ہمت، شجاعت، بہادری، دلیری، تو تھوڑے ہی صحیح، کم صحیح، لیکن جن کا ذکر ہم اور آپ کر رہے ہیں، ہماری اور تمہاری کیا بساط اور اوقات حیثیت ہے، علی علی کرتے ولایت کے دروازے پر پہنچ گئے۔ تو تھوڑا سا توجہ کر لیں، مختصر اور چھوٹی سی محفل ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ موج پر طوفان پر ساحل پہ ان کا اختیار، موج پر طوفان، نظر ملائیے حضرات، نظر ملائیے، سارا کمال نظر کا ہے۔ ہاں، اب یہ مت دیکھیے کہ میں بول رہا ہوں، یہ دیکھیے کیا بول رہا ہوں۔ ضرورت ہمیں تمہیں علی کے ذکر کی ضرورت، ہر خانقاہ، ہر ولی، ہر غوث، ہر قطب کو پڑی ہے۔ تم، ہم اور آپ کیا ہیں؟ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ علم اگر خالص علم ہے، وہ کبر کی طرف لے جاتا ہے، گھمنڈ کی طرف لے جاتا ہے، اور اگر علم تصوف کی طرف مائل ہے تو کوئی مجدد الف ثانی بنتا ہے، تو کوئی امام احمد رضا بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ذہن و دل دماغ، معذرت چاہوں گا، میں ایسے تقریر کر نہیں پاتا۔ نظر سے نظر ملائیے، سارا کمال نظر کا ہے۔ یہ اسٹیئرنگ ہے میرے ہاتھ میں، سب عام میری گاڑی پر سوار ہو، نظر بچی درگھٹنا بٹی۔ ارے آپ ذرا سی بچی نظر، تو ایسا نہیں ہے کہ میں جاؤں گا، جاؤ گے آپ بھی ساتھ میں۔ خالی کہہ دے نہیں کافی نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت میں نجات کی کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ اگر سوار ہو جاؤ گے تو کنارے لگ جاؤ گے۔ یہ جو اعلان ہے صرف عوام کے لیے نہیں، مسجد کا امام ہو، مدرسے کا مدرس ہو، خانقاہ کا پیر ہو، ہر ایک کے لیے یہ اعلان ہے۔ اگر نجات چاہتے ہو تو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ موج پر طوفان پر ساحل پہ ان کا اختیار، حضرت، موج پر طوفان پر ساحل پہ ان کا اختیار، رہبرو رہرو رہے منزل پہ ان کا اختیار، رہبرو رہرو رہے منزل پہ ان کا اختیار۔ ان کے جلووں سے مزین ہے زمین و آسماں، ان کے جلووں سے مزین ہے زمین و آسماں، فرش سے تا عرش ہر تل پہ ان کا اختیار، فرش سے تا عرش ہر تل پہ ان کا اختیار۔ وہ ازل میں
قبر کی تاریکیوں میں حشر میں، وہ ازل میں قبر کی تاریکیوں میں حشر میں، یعنی ماضی حال مستقبل پہ ان کا اختیار، یعنی ماضی حال مستقبل پہ ان کا اختیار۔ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، باب فتح ولایت پہ لاکھوں سلام، اور بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ آج ہم اور آپ جس ذات بابرکت کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا خراج و نذرانہ پیش کر رہے ہیں، وہ ذات عالم اسلام میں کسی بھی معنی کا یہ تعارف نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اہل بیت کی محبت کی گھٹی ایک طرح سے ہمارے اور آپ کے گھروں میں پلا دی جاتی ہے، اور یہ عقیدے کا تعین کیا جاتا ہے کہ آج جو فساد اور بگاڑ، طرح طرح کے فتنے نتنے روز جنم لے رہے ہیں، ارے ہم 25 سال 10 سال 15 سال جب یہ فیس بک واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا تو بتاؤ، جن کی عمریں آج 50 55 60 سال کی ہیں، تب تو فیس بک نہیں تھا، واٹس ایپ نہیں تھا، اہل بیت اور صحابہ کے بیچ میں اس طرح کے مشاجرات اور بحثیں نہیں ہوتی تھیں، اس کے باوجود ہمارے گھر کے ایک ایک بچے کا یہ عقیدہ ہوتا تھا اور ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا کہ جب تک کہ اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے تمہارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت کی محبت بخشش کا ذریعہ ہے، اہل بیت کی محبت نجات کا سبب ہے، اہل بیت کی محبت ہمیں اور آپ کو جنت پہ لے جانے کی وجہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ بغیر اہل بیت کی محبت کے کوئی بھی عمل ہمارا کا قابل قبول نہیں، تو پھر صحابہ اور اہل بیت کے بیچ بھی جو باتیں آج کل پیدا کی جاتی ہیں وہ قطعی طور پر مناسب نہیں ہے۔ اس سے ایمان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، عقیدے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے پاس صرف و صرف یہی تو ایک پونجی ہے، عمل ہمارے پاس اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کا ہے وہ عقیدہ ہی تو ایسا مضبوط و مربوط ہے کہ اس پر قائم رہنے والا آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ان بزرگوں کے صدقے میں اعلیٰ حضرت سے پہلے آپ بتاؤ ذرا صحیح، سرکار غوث آدم نے ہمیں صحابہ اور اہل بیت کا دامن دیا، غریب نواز نے ہمارے ہاتھوں میں صحابہ اور اہل بیت کا دامن دیا، نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے صحابہ اور اہل بیت کا دامن دیا، ہم مجدد الافسانی نے صحابہ اور اہل بیت کا دامن دیا، اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے 14ویں صدی ہجری میں سرکار اعلیٰ حضرت نے اہل بیت اور صحابہ کی محبت میں بتاؤ ذرا صحیح اتنی تمام تر کتب لکھ کر ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں صحابہ اور اہل بیت کا دامن دیا۔ آپ بتاؤ کتنے ہم آپ خوش نصیب ہیں۔ اگر کسی کے ہاتھ میں کسی کے ایک ہاتھ میں لڈو ہوتا ہے اور ایک خالی ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ جو ہے بہت زیادہ خوش نصیب نہیں ہے۔ جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے اور چاروں طرف ہر چیز اس کے ہاتھ میں تو کہتے ہیں آج تو تمہارے دونوں ہاتھ بھرے ہیں، اس ہاتھ میں بھی لڈو ہے، اس ہاتھ میں بھی لڈو ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا کرم ہے کہ آج تک ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، نہ یہ ہاتھ خالی ہے۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، میلاد کانفرنس، نہ یہ ہاتھ خالی ہے، نہ یہ ہاتھ خالی ہے۔ ارے جو رافضیت کی طرف گئے ہیں وہ صحابہ کے دامن سے ان کے ہاتھ خالی ہیں، اور جو خارجیت کی طرف گئے ہیں ان کے ہاتھ جو ہے وہ صحابہ کے دامن سے خالی۔ الحمدللہ ہم صحابہ سے بھی عقیدت رکھتے ہیں اور اہل بیت سے بھی عقیدت رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی،
مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر ہیں، ان کو کتنی طرح کی نسبتیں حاصل ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد حسنین کریمین طیبین طاہرین کے والد گرامی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار، ایک نسبت سے تو آدمی کو بہت بڑا رتبہ حاصل ہو جاتا ہے، بہت بڑا اعجاز مل جاتا ہے، مگر مولا علی کی عزت و عظمت و شان و شوکت کو ذرا ملاحظہ کریں کہ آپ کی عظمت ہر زاویے سے، ہر نظریے سے، ہر اینگل سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم کے چچا زاد بھائی ہیں تو آپ کی عظمت کا کوئی جواب نہیں۔ اگر یہ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار، تب بھی آپ کی عزت و عظمت کا کوئی جواب نہیں، اور حسنین کریمین طیبین طاہرین کے والد گرامی، تب بھی عزت و عظمت کا کوئی جواب نہیں۔ اور سب سے بڑی عزت و عظمت کی بات تو یہ ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا خانہ کعبہ میں پیدا ہوتے ہیں اور کوفے کی جامع مسجد میں شہادت پاتے ہیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں جو ذات ہے وہ حضرت مولا علی مشکل کشا کی ہے۔ آپ کے ایمان لانے کی عمر میں تھوڑا زیادہ اختلاف، کسی نے 10 سال کہا، کسی نے 9 سال کہا، کسی نے 8 سال کہا۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں تطبیق کی اور آپ نے فرمایا کہ جب حضرت مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر ایمان لائے تھے تو آپ کی عمر تقریباً 8 سے 10 سال تھی۔ جب لفظ 8 سے 10 سال کہہ دیا گیا تو 9 بھی شامل، 10 بھی شامل، 8 بھی شامل، ساری روایات اس میں شامل ہو گئیں۔ بچوں میں سب سے پہلے جو ایمان لانے والی شخصیت ہے وہ حضرت مولا علی مشکل کشا کی ہے، اور بزرگوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائیں۔ تو اس طرح سے مولا علی مشکل کشا 8 سال کی عمر آپ کی رہی ہو یا 10 سال کی رہی ہو، کل ملا کے اگر سب سے کم عمر میں کوئی شخص اسلام میں داخل ہونے والی ذات ہے وہ حضرت مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر کی ہے۔ آپ دیکھیں، یقین، اسلام یقین کا نام ہے، یقین کا نام ہے۔ تھوڑی سی مشکل آتی ہے، ہمارے ہاتھ پیر ہل جاتے نہیں جاتے؟ اخبار میں سرخیاں اگر کوئی خبر ایسی بنی کہ جس کا سیدھا ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہم سے تعلق ہو تو گھبراہٹ، پریشانی پیدا ہوتی نہیں ہوتی؟ آخر یہ تزلزل کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ پیر کیوں کانپنے لگتے ہیں؟ حضرت مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر، آپ نے سنا کہ جب ہجرت کا موقع تھا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مکۃ المکرمہ سے غار ثور کی طرف اور وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف نکلے تو آپ جب اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے تھے اور اس کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا سے فرمایا تھا کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ، اور یہ جو امانتیں ہیں یہ مکے والوں کی صبح واپس دے کے تم بھی مکے سے مدینے آ جانا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اس اعتماد کو کیسے ہم پا پائیں گے؟ اس بھروسے کو، اس یقین کو کیسے ہم پہنچ پائیں گے؟ کاشان اقدس کفار و مشرکین کا محاصرہ ہے، چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، ایسی حالت میں اس گھر کے اندر کوئی دوسرا نہیں ہے، صرف مولا علی مشکل کشا کی ذات ہے۔ اب کتنی ان کی عمر رہی ہوگی جب 8 سے 10 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا تو کتنے بڑے ہو گئے ہوں گے؟
گے، لیکن یقین تو دیکھو، اعتماد تو دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھروسہ تو دیکھو کہ مصطفیٰ کریم نے فرما دیا اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح امانتیں دے کے مدینے آ جانا۔ حضرت مولا علی سے پوچھا تھا اے مولا علی یہ تو بتائیے وہ بستر مصطفیٰ کریم کا کانٹوں کا بستر تھا، جان سے خطرہ آپ مول لے رہے تھے، آپ گھر کے اندر تھے، چاروں طرف آپ کا محاصرہ تھا، کفار و مشرکین گھیرے ہوئے تھے، جان جانے کا خطرہ تھا، وہ بستر آپ کا کانٹوں بھرا بستر تھا، آخر آپ کو نیند کیسے آئی؟ آپ سو پائے کہ نہیں سو پائے؟ تو مولا علی ارشاد فرماتے ہیں میری زندگی کی جو وہ رات تھی وہ سب سے زیادہ چین و سکون کی رات تھی، اس لیے کہ مصطفیٰ جب گئے تھے تو میری زندگی کی ضمانت اور مجھے امان میں رہنے کی ضمانت دے کے گئے تھے۔ میرے آقا نے صرف یہ نہیں فرمایا تھا کہ اے علی تم ان کی امانتیں دے دینا، بلکہ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا تھا اے علی امانتیں دے کے مکے سے مدینے آ جانا، مکے سے مدینے آ جانا۔ تو حضرات گرامی آپ اندازہ کیجئے، غور کیجئے، ہمتوں سے کام ہوتا ہے، شجاعت بہادری اور دلیری سے کام ہوتا ہے۔ ایسے ہی مولا علی مشکل کشا اگر کسی دشمن کے سینے پر سوار ہو گئے اور اگر کسی نے تھوک دیا تو مولا علی نے فرمایا اب یہ میری شجاعت کے خلاف ہے، یہ میری بہادری کے خلاف ہے، جس کے سینے پر میں بیٹھا ہوا ہوں اس کی جان اور جسم میرے ہاتھ پہ، اگر وہ تھوک دے تو ہو سکتا تھا یہ نیت ہو بن جاتی کہ اس نے تھوکا ہم نے مار دیا۔ مولا علی نے فرمایا میں کبھی بھی اپنے دشمن کو اپنے نفس اور ذات کی بنیاد پر نہیں مارتا، اب تم نے تھوک دیا ہے اب علی تجھے نہیں مارے گا۔ سینے سے اترتے اور فرماتے ہیں علی کبھی اپنے نفس کے لیے کسی پر حملہ نہیں کرتے۔ حضرات گرامی حضرت مولا علی مشکل کشا جن کے ہم چھوٹے چھوٹے اقوال ہی پڑھ لیں تیر کی طرح کلیجے میں اترتے ہیں، عمل کی کوشش تو کریں، کوشش کریں۔ اگر آپ فرمان مولا علی پڑھ بھر لیں بہت مختصر ایک ایک لائن میں، اور ایک دو فرمان نہیں، سینکڑوں فرمان ہیں، ہزاروں فرمان ہیں، ایک فرمان جو لائن میں بڑا چھوٹا ہوتا ہے لیکن اگر عمل کر لو تو یقینی طور پر دنیا اور دین دونوں بدلتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات گرامی اس لیے مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر جن کی شجاعت و دلیری اور بہادری کا کوئی جواب نہیں، سرکار اعلیٰ حضرت نے جس کی یہ ترجمانی کر دی ہو بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، آدمی تلوار سے ہی تو لڑتا ہے، تلوار سے ہی تو وار کرتا ہے، مگر وہ تلوار جو شجاعت و دلیری کا ایک طرح سے وہ عکس ہوتی ہے اور دشمن کے سامنے لڑنے میں وار کرنے میں مددگار ہوتی ہے، مگر مولا علی کی دلیری کا عالم تو یہ ہے کہ جس میدان میں علی آ گئے تلوار دیکھتی ہے تو لڑنا تو دور کی بات ہے، تلوار خود سلام نیاز مولا علی کو پیش کرتی ہے۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرات گرامی آج وقت ہے مولا علی مشکل کشا کی تعلیمات کو عام کرنے کا، آج وقت ہے مولا علی کی شجاعت و دلیری اور بہادری سے تھوڑا سا کچھ عکس لینے کا۔ اگر ہم نے اور آپ نے اسی طرح بزدلی سے اور سرد مہری سے کام لیتے رہے تو یقین جانیے یہ دین، مذہب، ملت، قوم ان سب کے دفاع کی ذمہ داری ہماری اور آپ سب کی ہے۔ اب مسجد میں امام وہ بھی نکلے، مدرسے کا مدرس وہ بھی نکلے، خانقاہ کا پیر وہ بھی نکلے، سب کی سموہک اجتماعی ذمہ داری ہے جب تک یہ لوگ اپنے ملک ہندوستان کی محبت کو تمام طرح کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے مذہب اور دین کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے۔ ہمت مرداں مدد خدا، بزدل کی مدد اللہ نہیں کرتا۔ اٹھبان کمر ہمت مرداں مدد خدا، اٹھبان کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا۔ مولانا اشفاق صاحب اس کم عمری میں ہی ہم لوگ کبھی آتے تھے 10-20 سال پہلے تو تلاشتے تھے، ڈھونڈتے تھے یار کہاں نماز پڑھیں، ایک پوسٹر تو مل جائے ہمارا جس میں بریلی کسی مولانا نے نکاؤ۔
قاری صاحب حضرت میری تو آپ سے پہلی ملاقات، اب یہ ملاقات انشاءاللہ رہے گی، انشاءاللہ رہے گی، اس لیے بزرگوں سے روابط انتہائی ضروری ہے، اور بغیر ان کے آپ بتاؤ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے وقت کے مجدد رہے کہ نہیں ہے؟ اتنی کتابیں لکھ دی، 60-100 کوچ، لیکن انہیں بھی ایک پیر کی ضرورت تھی۔ ارے بولو پیر کی ضرورت نہ ہوتی تو مہرارہ کیوں جاتے یار؟ سیدوں کے یہاں اپنی پگڑی کو ان کے قدموں پر کیوں رکھتے؟ ان تمام علماء کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تعلیمات صوفیہ کی روشنی میں آج بھی اگر ہم سب اٹھ کھڑے ہو جائیں تو خدا کی قسم یہ صوفیہ کی تعلیم ہے، یہ غریب نواز کا دم قدم ہے کہ یہ سروں پر ٹوپیاں ہے، چہروں پر داڑیاں ہے، یہ جب و دستار ہے۔ تعلیمات صوفیہ کی روشنی میں اگر ہم اور آپ اپنے مسلک مشرب دین کی خدمت کو آگے بڑھانے کی کام کریں تو انشاءاللہ کوئی ہمارے بڑھتے ہوئے قدم کو نہیں روک سکتا، نہیں روک سکتا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیمات صوفیہ عام کی جائے، بزرگوں کی تعلیمات کو عام کیا جائے، ان پر عمل پیرا ہوا جائے، اس لیے کہ ہر خانقاہ کا شجرہ مولا علی سے ہو کر ہی مصطفیٰ تک جاتا ہے۔ ارے وہ جاتا نہیں جاتا؟ دیکھو سمجھنے کی بات، تم مولانا لوگوں میں کیا سمجھاؤ؟ تم تو خود سمجھدار ہو، ہمیں سمجھا دو گے۔ اب میرا زیادہ تعارف نہیں، لیکن میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہاں بیٹھے تو ارے دلی میں ہیں، کہیں مسجد مدرسے میں ہے، تو اللہ نے علم عقل شعور ہم سے زیادہ شعور دیا ہو، ہم تو چھوٹی چھوٹی جگہوں میں رہتے ہیں۔ اب ڈرائیو کر رہے ہیں تو کتنی دیر کریں گے؟ بیٹھ جائیں گے پھر آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، تو بدلتا رہتا ہے ڈرائیو۔ مگر یہ بیٹھنے والے بدلنے والے نہیں ہیں، تو جہاں بیٹھے وہیں بیٹھے۔ ہم آپ بھلے ہی پورب پچھم سمت لے جائیں آئیں، لیکن یہ تو یہی رہیں گے۔ میں درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ تو حضرات گرامی، ہم اہل بیت سے محبت کریں، صحابہ سے محبت کریں۔ یہ بے وجہ کے پتہ نہیں کیا خالی لوگ ہیں جن کو کوئی کام ہی نہیں، اور ان کا جواب نہ دینا یہ کیا یار، بزدل لوگ لحاظ میں اوڑے اور لکھ دیا، اب تم ٹینشن میں چھوڑو انہیں، ان کو چھوڑیے، یہ تمہارا راستہ کھوٹا کر دیں گے، منزل سے دور کر دیں گے، ان کا تو کوئی کام ہے ہی نہیں۔ اور سنو، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جو علم و عمل تقوی و پرہیزگاری سے خالی ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اہل علم میں اگر ہمارا مقام نہ بنے تو ایسی باتیں کرو کہ کم سے کم جو بالکل خالی ہے وہ تو زندہ باد کہے گا۔ ارے بولو بھائی، یہی ہمیں زیادہ تر جو حالات ہیں یہی ہیں، اور میں سب کو جانوں، لگ بھگ ساری خانقاہوں درسگاہوں علماء میں اپنے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں۔ میں کبھی الحمدللہ میں تو بریلی شریف کا ایک ذرہ سا ادنا سا ایک ذرہ ہوں غلام۔ تو بہرحال حضرت مولا علی مشکل کشا سے محبت کریے، اور جو عقیدہ ہے، جو نفس عقیدہ، اس میں فساد اور بگاڑ۔ آپ بتائیے یہ اتنے لوگ جو گمراہ ہوئے کیوں ہوئے گمراہ؟ ان کی نہ ٹوپیاں بدلی نہ داڑیاں بدلی، جبے و دستار ویسے ہی ہیں، صرف عقیدہ بگڑا، دین سے چلے گئے۔ نہ ٹوپی بچا سکی نہ داڑھی، نہ جبہ بچا سکا نہ دستار۔ اگر جبہ و دستار یہ داڑھی اور پگڑی کو بچانا ہے تو نفس مسئلہ جو ایمان و عقیدہ ہے، عمل اگر ایک بار بگڑ جائے تو 1000 بار مصطفیٰ بخشش کے لیے کافی ہے، مولا علی کی محبت کافی ہے۔ اگر ایمان بگڑ گیا تو پھر نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو اہل سنت والجماعت کا نفس معاملہ جو عقیدہ ہے اس پر ہمیں اور آپ کو قائم رہنا چاہیے۔ اور دلی ایک ایسی جگہ ہے جس کا سندیش پورے ہندوستان تک جاتا ہے، اور دنیا تک جاتا ہے۔ مولانا علامہ اشفاق القادری صاحب، یہ تنظیم علماء اہل سنت، علماء اسلام، اب اہل سنت ہم بھی چلاتے ہیں تنظیم علماء اہل سنت، تو بتا دیں علماء اسلام، تو یہ مولانا صاحب آپ لوگوں کے تعاون اور اشتراک سے کام کر رہے ہیں، بڑا کام ہو رہا ہے۔ اب اس سے پہلے انٹرنیشنل میلاد کانفرنس ہونا تھی، کام کر رہے ہیں، بہت پہلے سے کر رہے ہیں۔ آپ جیسے ماشاءاللہ
ہاں تو یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک بڑا پروگرام ہونا تھا، کنہیں وجوہات کی بنا پر نہیں ہو پایا. اب یہ پروگرام ہو رہا ہے لگاتار، اور جو تالیف کا کام، تصنیف کا کام، جو مسلک و مشرب کا کام، وہ جو ہماری اور نگاہ سے بھائی اتنا ٹائم وقت نہیں ہے، جو تمام کتابوں میں بکھرے ہوئے مضامین کو ایک جگہ سمیٹ رہے، یہ ان لوگوں نے اس کام کو سرل و آسان بنایا ہمارے اور آپ کے لیے. اس لیے یہ دلی کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ تمام علماء بغیر کسی اس کے، دیکھو ہم تمہاری طرف دیکھیں گے، تمہاری خبر چھپے گی تو پورے ہندوستان میں چھپے گی، اس لیے ہم سب تمہاری طرف دیکھتے ہیں. ہم اور آپ اپنی صفوں میں کسی طرح کا بھی نفسیاتی معاملہ نہ لائیں، اپنے اندر جو ہے وہ للہیت، خلوص پیدا کریں، اور انشاءاللہ موافق حالات میں تو سبھی لوگ، موافق حالات ہیں تو سبھی لوگ یاد جی لیتے ہیں. صحیح معنوں میں امتحان کا وہ وقت ہوتا ہے کہ نامساعد حالات میں بھی ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا چراغ بجھنے نہ دیں اور اس کی لو کو جو ہے مدھم نہ ہونے دیں. انشاءاللہ تعالی یہ جذبہ اور شوق رہے گا. ہم لوگوں کی تمام تر حمایت، مدد، ساتھ جس طرح کا بھی ہے. میں بھی ایک چھوٹا آدمی ہوں، لیکن جب بھی آواز دیں گے، پکاریں گے، کہیں گے، مسلک و مشرب، دین و مذہب، اسلام و سنیت کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ شانہ بشانہ آپ حضرات کے ایک دوسرے کے ساتھ پائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اہل بیت اطہار کے فیض و برکات و کمالات سے دنیا و آخرت میں مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ.